جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج اسلام آباد میں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے ایک ہائی ڈائیلاگ منعقد کیا، اور اس ہائی ڈائیلاگ کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جو سابقہ فاٹا ریجن ہے، ایریاز ہیں جو ان کو ضم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، وہاں پہ کیا چیلنجز ہیں، کیا مواقع ہیں، اور کس طرح ہمیں جو یہ مرجر ہوا ہے کس طرح اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اور اس سے بڑے زبردست لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اچھی پینل ڈسکشنز بھی ہوئیں، میں بھی وہاں پہ تھا، کیونکہ ساری جو کارروائی تھی وہ چیٹھم ہاؤس رولز کے تحت تھی کہ آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ کس نے کیا کہا، لیکن میں آپ کو کچھ 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی اہم ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لامحالہ جب یہ گفتگو ہوئی تو فوکس اس پہ بھی ہوا کہ فاٹا جو ہے ارسٹوائل فاٹا، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو چیلنجز اس وقت ہیں بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں، اور اس کے لیے حکومت پاکستان بہت سے اقدامات ایسے لے رہی ہے جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں خاص طور پہ جو جیو اکنامکس ہے، جو ٹریڈ ہے، جو اکنامک ریلیشنز ہیں پاکستان اور افغانستان کے، وہ بہتر سے بہتر ہوں۔ اس حوالے سے بتایا گیا اور وہاں ڈسکشن ہوئی کہ تقریباً ہر روز 30,000 افغانز جو ہیں وہ پاکستان ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں، کراس کرتے ہیں، اور تقریباً اس وقت جو ٹریڈ ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس روڈ ٹریڈ ہے، اگر آپ وہ دیکھیے تو تقریباً 1800 ٹرک جو ہے وہ جو ترخم میں بارڈر ہے یا چمن میں وہ کراس کرتے ہیں۔ 1800 ٹرک پاکستان سے جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی بہت کم ہے، پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، تقریباً ڈیلی بیسس پہ 4 سے 5 ہزار ٹرک جانے چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے۔ لیکن چونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح بات آگے بڑھ نہیں رہی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ چمن اور تورخم 2 بڑے امپورٹنٹ کراسنگ پوائنٹس ہیں، وہاں پہ کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ انگور اڈہ جو ہے اس کو جو نارتھ وزیرستان کی سائڈ سے ہے کراسنگ پوائنٹ، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ کراچی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا ہے، اگر کراچی سے ٹرکس آتے ہیں افغانستان کے لیے اور ترخم سے انٹر ہوتے ہیں، تو تقریباً اگر انگور اڈہ کا زیادہ فنکشنل ہوگا، زیادہ اس میں اسموتھ طریقے سے اگر ٹرکس وہاں سے جا سکیں گے تو پھر 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اور کہا یہی گیا کہ انگور اڈہ کو بھی اور ان تمام جتنے بھی 3، 4 یا 5 ہمارے کراسنگ پوائنٹس ہیں، ان کو انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ بنانی چاہیے، تاکہ جس طرح واگا اور اٹاری کے درمیان بھارت نے تو بنا لیا، ہماری انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو اس قسم کی تاکہ بڑا فیسیلیٹیٹ کرے، اور چونکہ یہی ہمارا ویسٹرن بارڈر اس وقت زیادہ فعال ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان بارڈر ایریاز کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے۔ یہ بھی بات سامنے آئی کہ پہلی دفعہ جو ہے ٹریڈ آف بیلنس جو ہے وہ افغانستان کے حق میں ہے، کیونکہ پاکستان نے کاٹن بھی منگوائی ہے، کوئلہ بھی منگوایا ہے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ افغانستان کی وچ از گڈ۔ اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ طالبان بزنس فرینڈلی ہیں اور وہ کم گورننس پہ یقین رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، اور وہ زیادہ سے زیادہ پاور لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک لحاظ سے جو بارڈرنگ جو سٹیز ہیں وہاں تو جو ٹریڈرز ہیں وہ تو وہاں پہ تو آپ کو نظر آتا ہے خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اربن ایریاز ہیں کیونکہ وہاں پہ جاب اپرچونٹیز کم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے،
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، مثال کے طور پر قندھار ہے یا کابل ہے یا جلال آباد ہے، ہرات وغیرہ، نارتھ وغیرہ پہ اگر آپ چلے جائیے اس سائٹ پہ، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی پوری طریقے سے افغانستان کے حوالے سے اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے. اور جب تک حالانکہ کوئی سینکشنز نہیں ہیں لیکن بینکنگ فیسیلیٹیز اس طرح اویلیبل نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے جو افغانستان کے ٹریڈرز ہیں، امپورٹرز ایکسپورٹرز، وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان افغانستان کا جو ٹریڈ ہے، لوگوں کا، ایکسپرٹس کا یہی کہنا تھا کہ وہ فاٹا میں جو ہمارا ایک لحاظ سے خواہش ہے کہ فاٹا فوری طور پہ ڈیولپ ہو، دوسرے جو ہمارے پاکستان کے ریجنز ہیں ان کے برابر آ جائے، تو ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے ایسی انڈسٹریز فاٹا میں کی جائیں ڈیولپ جو کہ افغانستان کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور پھر سینٹرل ایشیا کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو ٹرک پاکستان سے آتے ہیں افغانستان کے تھرو جاتے ہیں تو رشیا تک جاتے ہیں، اور رشیا تقریباً ڈیلی پاکستان سے 15 ٹرکس پہنچ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ کنیکٹیویٹی کس طرح جو ہے ویلفیئر کو، پراسپیرٹی کو بڑھا سکتی ہے. تو ریجنل کنیکٹیویٹی پہ بڑا زور تھا کہ اس سائڈ پہ اب چونکہ طالبان ہیں، اور بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو طالبان نے ایک لحاظ سے بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے پورے افغانستان میں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جوں ٹریڈ بڑھے گا، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو ممکن ہے کہ جو باقی جو ایشوز ہیں ملیٹنسی کے، وائلنس کے، وہ کم ہوں. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے، بلکہ ایک سابق جنرل نے تو کہا کہ ابھی مشکلات بہت ہیں کیونکہ بھارت کا بھی رول ہے اور وہ نہیں چاہتا. اس طرح کچھ اور ممالک بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 سال کے بعد کس طرح یہاں پہ جو خاص طور پہ نارتھ پہ ایک ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کو کس طرح ری آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ طالبان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو یہ ایک لحاظ سے اچھی کانفرنس تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فاٹا جو ارسٹوائل فاٹا ہے اس میں ہم نے بہت جلدی کی، ہم نے مرج تو کر لیا لیکن بہت جلدی کی. جو وہاں پہ ٹریڈیشنل سسٹمز تھے، مثال کے طور پر جو وہاں پہ جرگا سسٹم تھا انصاف دینے کے لیے، وہ بڑا ضروری تھا. اس کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جاتا. ہم نے پولیس وہاں لگا دی، جوڈیشری اپنے سسٹم قائم جو سیٹلڈ ایریا میں ہیں. اور یہ سیٹلڈ ایریا میں یہ چیزیں جو ہے، یہ جو ہمارے سسٹمز ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، تو فاٹا میں کیا کریں گے؟ اس وجہ سے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے پٹواری سسٹم وہاں پہ لے کر چلے گئے، کورٹس ہم نے وہاں بنا دیں، پولیس ہم نے اور ڈی سی لگا دیے. تو اس سے معاملات جو اور پھر ٹریڈیشنل جو انسٹیٹیوشنز تھے، ملک کا انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے تھا، چونکہ وہاں پہ ایک فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اور پہلے اگر وہاں پہ جرگا سسٹم کے تحت لوگوں کو ایک ہفتے میں یا ایک ہی دن میں انصاف مل جاتا تھا، جو مقدمات تھے وہ سالو ہو جاتے تھے، اب اس کو مہینے اور سال لگ رہے ہیں. تو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. تو بہرحال ایک اچھا انیشیٹو تھا UNDP کا، اور اس قسم کے جو ڈائیلاگز ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ کلیئرٹی آئے. اور یہ خوشائند بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کے ساتھ ہمارا ایک لحاظ سے ایک ڈائیلاگ کا پروسیس چل رہا ہے. وہ کسی نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کا بھی ایشو ہے، ہم تو بہت سے لوگوں نے کہا بھائی وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ایک لیگیسی چل رہی ہے، وہ اڑاتے رہیں گے. لیکن بہرحال آپ بارڈر کا لفظ استعمال نہیں بھی کرتے تو فرق نہیں پڑتا، چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور طالبان آر اوپن ٹو آئیڈیاز. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ آپ یہ تو توقع نہ رکھیں طالبان سے کہ وہ انٹرنیشنل ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کہنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال وہ ڈیفیکٹو تو بارڈر ہی ہے اور اس کو ٹریٹ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. ہم نے ساری جو ہے امیگریشن وہاں پہ پوائنٹس بھی ڈیولپ کر لیے ہیں، بارڈر جو کنٹرولز ہیں وہ بھی وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تو اب اس پہ زیادہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سبسٹینس سے فوکس کرنا چاہیے. کس طرح ہم جو ارسٹوائل فاٹا ریجن ہے، اب ٹرائبل جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے تاکہ وہاں پہ جو ایک احساس محرومی ہے یا تھا وہ ختم ہو. تو ویل ڈن UNDP، اور تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ایز ویل. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.